آپ کی فیملی کیا کرتی ہے؟ میری تو رکھ رکھ کے بے عزتی۔ والدہ جو ہے امی ہماری، سارے کام کروانے کے بعد کہتی ہے تم کرتی ہی کیا ہو۔ سچا دوست ملنا بہت مشکل ہے، میں اس لیے حیران ہوں تم لوگوں نے مجھے ڈھونڈ کیسے لیا۔ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، میں بوتوں کو بھی باتوں میں لگا لیتی ہوں۔ شکر ہے سمجھدار ہونے پر ٹیکس نہیں لگتا، ورنہ مجھے دینا پڑتا، آپ تو خیر بچ جاتے۔ اگر کوئی ہم سے جلتا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جلا جلا کر اسے کوئلہ کر دیں۔ کچھ لوگ مچھر کی طرح ہوتے ہیں، صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب خون چوسنا ہو۔ عورت سے ہرگز بحث نہ کرے، خاص طور پر جب وہ جذباتی ہو، دکھی ہو، بھوکی ہو، خوش ہو یا سانس لے رہی ہو۔ خودکشی اس لیے بھی نہیں کرتی کیونکہ اگر بچ گئی تو گھر والوں نے بہت مارنا ہے۔ لوگ میرے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں جبکہ میں خود بہت بڑی فلم ہوں۔ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں میرے جیسے معصوم اور شریف لوگ۔ سیدھی بات کا الٹا جواب دے کر اگلے کا پارا ہائی کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، بس تیلی لگا کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی چھوٹی بہن آپ کی بات نہیں مانتی تو اتنا دھیان سے مت پڑے، کسی کی بھی نہیں مانتی۔ آج تک امی نے وہ بات نہیں بتائی جب وہ کسی غلطی پر کہتی ہے رکو تمہیں بتاتی ہوں۔ کون کہتا ہے کہ لڑکیاں بہادر نہیں ہوتی؟ میں رات کو اکیلی چھت سے دھلے ہوئے کپڑے اتارنے جاتی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ واپسی پر دوڑ لگاتی ہوں۔ دنیا کا سب سے قیمتی، نایاب اور آرام دہ تکیہ شوہر کا کندھا ہے، پتہ نہیں میرا تکیہ کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ اتنی بار شادی کی دعا کی ہے، اب جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں فرشتے کہتے ہیں کاکی تینوں اور کوئی کام نہیں؟ شادی اپنے سے 4-5 سال بڑی لڑکی سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈانٹے تو بندہ یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لے خیر اے وڈی ہے۔ شادی پہ بڑا سا دوپٹہ لے کر گئی کہ شاید کسی ہینڈسم لڑکے کی گڑی میں اٹک جائے، الٹا میرے پاؤں کے نیچے آ گیا اور میں سیدھی سامنے والی میز پر جا بھیجی۔ پتہ نہیں لوگ دوسرے کے کام میں کیسے دخل اندازی کر لیتے ہیں، مجھ سے تو اپنے کام بھی نہیں ہوتے۔ جو لوگ مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں سو تو نہیں رہی تھی، دل کرتا ہے ایک چپیڑ مار کر پوچھوں زیادہ لگی تو نہیں؟ ناراض بندے کو منانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ الٹا آپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ بلاک کر کے بھی غصہ باقی رہے تو ان بلاک کر کے پھر بلاک کرے، 5 بار یہ عمل کرے، تڑپا تڑپا کے مارنے والی فیلنگ آئے گی۔ میرا موڈ چائنا کا ہو گیا، ٹھیک چلتے چلتے خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی ہار نہ مانو، اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھو کہ آگے والا رک کے کہے جا پہلے تو دفع ہو جا۔ مجھے میک اپ کے نام پہ صرف سرخی لگانی آتی ہے، ہائے کنی کوئی معصوم ہے۔ وہ جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتوں سمیت اس کے سر پہ چڑھ جائیں۔ جب آپ بہت زیادہ پریشان اور اداس ہو تو ایک عدد سبز مرچ لے اور کھانا شروع کر دے، یقین کرے آپ اپنا بڑے سے بڑا غم بھول جائیں گے۔ میں جو جی رہی ہوں وجہ پیزا ہے، تم نہیں۔ موبائل کی وجہ سے بے عزتی تو بہت ہوتی ہے، لیکن مجال ہے جو کبھی ہمیں محسوس ہوئی ہو۔ پتہ نہیں کس منہ سے اپنے بچوں کو کہوں گی موبائل سائڈ پر رکھو اور پڑھائی کرو۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑو، سب کے پاس ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر زیادہ غصہ ہو تو ہڈی توڑ دو، پوری 206 ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بارے تب ہی سوچتا ہے جب اس کا فون چارجنگ پہ لگا ہو۔ موسم اچھا ہوتے ہی پنکھوں کی سپیڈ کیسے تیز ہو جاتی ہے، جبکہ یہی پنکھے گرمیوں میں ایسے چلتے ہیں جیسے کمبختوں نے بنگ پی رکھی ہو۔ دنیا سے بھروسہ اسی دن اٹھ گیا تھا جس دن امی نے کہا ادھر آ، نہیں ماروں گی۔ یاد رکھنا رلانے والے بہت ملیں گے لیکن ہنسانے والی صرف میں ہی ملوں گی۔ باندرو قدر کرو میری، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کرو۔ میری نازک مزاجی مت پوچھئے، سانس لیتی ہوں تھک جاتی ہوں۔ کاش مجھے بھی کوئی کہتا کہ بابی بات کر لے، بائی پریشان ہے، ہائے کاش۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجھے بلا لینا، مجھے لڑائی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔